العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام علماء کے لیے جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں اور خصوصاً آغا محسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ جو کل فوت ہو گئے اچانک دورہ پڑنے سے، ان کے لیے خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، قبر کو منور فرمائے، شفاعت اہل بیت نصیب ہو۔ تمام بھی علماء اور مومنین شہداء جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحوں کو اصال ثواب کے لیے، خصوصاً آغا محسن نجفی کے روح کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ مع الصلوات اللہم صلی اللہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فاغتنم الفرص فإنها تمر کمر السحاب، جو فرصتیں ہیں ان کو غنیمت جانو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ بادلوں کی طرح تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ جس انسان کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے آخر ایک دن موت کا ہے۔ جیسے کہ ایک مقام پہ امام فرماتے ہیں کہ بدول للموت، بچوں کو پیدا کرو موت کے لیے، اور بنا بناؤ خراب ہونے دو، کہ اگر کوئی بلڈنگ بناتے ہو تو توقع رکھو کہ وہ خراب ہونے۔ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو ہم جیسے سب طالب علموں کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں نصیحت ہے، خود معصوم فرماتے ہیں کفا بالموت واعظہ، کہ موت انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت کرنے والی شے ہے۔ جب بھی کسی کی بھی موت ہو تو انسان اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو اور دیکھے کہ اس کے پاس کتنا وقت اس نے گزار دیا ہے، اور باقی ظاہراً تخمیناً کتنا ایک وقت وہ زندہ رہ لے گا۔ لہٰذا اس روایت پہ نگاہ رکھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب و کتاب رکھے، 24 گھنٹہ جو ڈیلی گزرتا ہے اس کا حساب ہو، سالوں کا نہیں۔ لوگ سال بعد بھی سالگرہ مناتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں مناتے کہ ہم اپنا حساب کتاب کریں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، نہیں، وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، ارے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، تیری زندگی کا ایک اور لمحہ بیت گیا ہے۔ یہ گھڑیال جو بج رہا ہے یہ تو تجھے تنبیہ کر رہا ہے کہ تیری زندگی تو ختم ہو رہی ہے۔ یعنی سالگرہ سوچنے والا دن ہے، پریشان ہونے والا دن ہے کہ میں نے سال میں کتنا وقت ضائع کیا، میں نے کیا حاصل کیا۔ تو ایک نقطہ تو یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، زندگیاں مختصر ہوتی جا رہی ہیں، اور اچانک موتیں آخری زمانے کی علامات میں ذکر ہوئی ہیں کہ اچانک موت زیادہ ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہونے لوگوں کو، اور بھی اسباب بن رہے ہیں، اس میں خوراک کا بھی دخل ہے اور بھی اسباب ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا جس طریقے سے چل رہے ہیں، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے، کیا صحیح جا رہے ہیں، یا ہمارے اندر کچھ بہتری کی گنجائش ہے؟ طبعاً غیر معصوم کوئی بھی ہو اس کے اندر مزید بہتری کی گنجائش رہتی ہے، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، علم مزید آگے حاصل کر سکتا ہے۔ جس دن انسان یہ سمجھ لے کہ اس نے تو علم حاصل کر لیا، اب وہ کافی ہو گیا اور مزید ضرورت نہیں ہے، اسی دن سے اس کا جو ہے نا وہ تنزلی شروع ہو جاتی، کیونکہ علم وحشی ہے۔ اس وحشی کو قید کرنے کے لیے مسلسل اس کے ساتھ رابطہ ضروری ہے، مطالعہ، درس، مباحثہ، جو بھی طرق ہیں۔ تو اس مختصر اور تیز دور میں ڈاکٹر اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، اس دنیا میں سکون نہیں۔
سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے۔ اس شعر میں بہت دقیق اور گہری بات کی ہے ڈاکٹر اقبال۔ پہلی تو اس نے بات روایت کی روشنی میں کی، امام نے فرمایا لا راحت فی الدنیا، اس دنیا میں سکون کوئی نہیں، اس نے وہی بات کی سکون محال ہے قدرت کارخانے میں۔ اور شاعر جو دقیق ہوتا ہے نا، وہ آیت روایت کی روشنی میں شعر کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی جو زمانے کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلتا ہے وہی ثابت رہ جاتا ہے، باقی فنا ہو جاتے ہیں، کل من علیہ فان۔ ٹھیک ہے، جو وجہ اللہ للہ جو کیا گیا وہ باقی ہے، جو خدا کے لیے کیا گیا وہ باقی ہے، وہ فانی نہیں ہوگا، وہ ساتھ جائے گا، وہ قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، وہ نیک اعمال۔ تو یہ ثبات ایک تغیر، یعنی اگر ہم آپ کو بدلیں گے نہیں، ڈیلی بنیاد پہ ہر لحظہ نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، یہ بھی ڈاکٹر اقبال ہے۔ اس میں بھی بڑی دقیق، کاش لوگ ڈاکٹر اقبال کو برِ صغیر والے سمجھ لیتے تو آج فکری عملی ترقی پہ ہوتے۔ بس لائبریریوں کی زینت ہے اس کی کتابیں، جیسے قرآن فقط گھروں میں وہ تلاوت کبھی، اب وہ بھی چھوٹ گئی، اور یا جہیز میں دینے کے لیے یا استخارے کے لیے، یہ اس طرح امور کے لیے رہ گیا قرآن۔ تو ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان کا معنی یہ ہے کہ مومن ہر لحظہ ایک نئے جذبے، نئی جوہد، نئی فکر کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور پچھلی غلطیوں پہ بھی متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر خطائیاں کی ہیں تو آئندہ مجھ سے نہ ہوں۔ تو مختصر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس نجف، اتنا بڑی نعمت ہمارے پاس حوضہ نجف، یعنی نجف سے مراد ایک تو مولا علی کی خود ذات کا وجود، جو ان کی قبر مبارک، اس کی برکات، پھر اس در پہ روحانی برکات کے علاوہ ہمارے پاس عربی لغت کی بہت بڑی برکت اور نعمت ہے۔ جو لوگ غیر عربی میں درس پڑھتے ہیں اور جو عربی میں پڑھتے ہیں یا مطالعہ، ان کا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے صلاحیت میں، سمجھنے میں نصوص کو۔ تو یہ نعمت ہے لغت عربی کی، مولا علیہ السلام کے جوار کی نعمت، پھر حوضہ نجف اتنا پرانا حوضہ ہے، اس کی برکات ہے، پھر لائبریریاں ہیں۔ اب تو لائبریریوں میں کوئی خاص شاید ہی کوئی بندہ نظر آتا ہو، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ لائبریریاں یہ ساری بھری ہوتی تھی۔ اتنی بڑی لائبریری حرم والوں نے بنا دی، جا کے دیکھیں ابھی وہ حسین فاطمہ کی طرف کنورٹ ہو گئی ہے، بڑی زبردست لائبریری بنائی۔ اگر کوئی بندہ ٹائم ٹیبل بنا لے، اپنی ڈیلی لائف کا بنا لے، تو میں سمجھتا ہوں نجف کا تقاضا ہے نجف کے تک وہ ڈیلی لائبریری میں جائے۔ یہ مراجے جو بیٹھے ہیں ان سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لائبریری، ہمارے پاس تو مطالعے کے لیے کتابیں درس پڑھانے کے لیے نہیں تھے، ہم لائبریریوں میں جا کے مطالعہ کرتے تھے، بھائی یہ مطالب ہم نے دینے ہیں تو وہاں پڑھتے، اور وہاں یہ ایک زمانہ، اور اس میں برکت تھی خاص۔ یہ جو بندہ قدم چل کے جاتا ہے، پھر کتاب آئے تو موبائل آنکھیں تھکا رہا ہے، موبائل ایک چیز دیکھ لی دوسری میں کہیں اور لے جائے گا، وقت ضائع کر دے گا۔ تو اب بھی لائبریریوں کی افادیت سے فائدہ، کم از کم چھٹی کے دن کا کوئی برنامہ بنائے، جمعرات، جمعہ، گرمی کی تعطیلات آتی ہیں، ماہ رمضان کی ہیں، کوئی بھی جو آپ کے پاس فراغ کا ٹائم ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے نصیحت کر رہا ہوں، میں بھی ایسے عہد کرتا ہوں کہ یہ مولا کے وہاں خاص قرب جوار علی کی برکات ہیں، وہاں خاص توفیقات حاصل ہوتی ہیں۔ لائبریری میں بیٹھیں جا کے، چاہے ہفتے میں ڈیلی روٹین بن جائے تو کیا کہیں، اس سے بڑا تحفہ ہی کوئی نہیں۔ آپ مثلا ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ ایک فلاں موضوع پہ میں نے کتاب لکھنی ہے، ٹھیک ہے، جس زبان میں آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھیں۔ اب آپ اس عمر میں ہم نہیں لکھیں گے، اس حال والے سے مجھ سے بھی تقصیر ہو رہی، میں کوشش میں ہوں، بس پتہ نہیں کیا چیز ماننے آ رہی۔ تو اس عمر میں اگر ہم اب بھی کتابیں نہیں لکھیں گے، کب لکھیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ کوئی ایک موضوع جو آپ کی دلچسپی کا یا آپ کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ضرورت ہے۔ کتاب ہمارا جو باقیات صالحات میں سے ہمارے لیے جو چیز ہے نا، وہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورہ یاسین، جو آثار پیچھے چھوڑ کے گئے وہ ہم لکھیں۔ تو جن علماء نے اپنی تالیفات کے آثار چھوڑے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، آپ کے سامنے ہیں، انہی علماء کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، انہی علماء کی کتابوں سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ تو جو موضوع آپ متمکن ہیں، آپ اس میں ضرورت سمجھتے ہیں، اس کو لے لیں۔ میں چاند تک مثالیں دے دوں، ضرور کام شروع کریں اس پہ، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کوئی جگہ معین کر لیں۔
کوئی ٹائم ہم معین کر لیں، ڈیلی نہیں کر سکتے، کوئی ہفتے وار برنامہ بنا لیں، ہفتے میں نہیں بنا سکتے، کوئی مثلا تعطیلات کا ہم بنائیں ضرور، یہ نہ کہیں کہ سال گزر جائے اور ہم کوئی بھی تالیف پہ کام نہ کریں۔ سال میں اگر 4 مہینے بھی حوزے میں درس ہیں تو 8 مہینے تو چھٹیاں ہیں، یعنی 2 حصے چھٹیاں ہیں ہمارے پاس۔ یہ 4 مہینے بھی ہمارے 2-3 گھنٹے اشتغال ہوتا ہے، جو عمومی میں روٹین بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم 8 مہینے جو ٹوٹل ہماری گزرتے چھٹیوں میں، اس میں جمعرات جمعہ بھی آتا اور بھی بہت سارے، 8 مہینوں میں اگر ہم ایک کتاب بھی، چاہے ترجمہ چاہے تالیف، کوئی موضوع نہ لکھیں نہ کریں، حوزے میں بیٹھ کے، سب کچھ متوفر ہے، وقت متوفر ہے، لائبریریاں متوفر ہیں، کہیں نہیں بات سمجھ آ رہی پوچھ سکتے ہیں، اتنے لوگ موجود ہیں۔ پھر ہر بندے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور یہ اپنا موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کہیں سے نہیں کوئی چیز مل رہی وہ انٹرنیٹ سے مل جائے گی فوراً۔ یعنی اس زمانے میں، پرانے زمانے میں علماء کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ قلم لیتے تھے جو دوات قلم نہیں ہوتی تھی، ایک ادھر وہ ڈبوئی قلم، پھر ایک حرف لکھا یا ایک لفظ لکھا، پھر اس طرح ہوتا تھا یا نہیں؟ آپ نے شاید وہ تختی لکھی ہو بچپن میں۔ اتنے مشکل حالات میں آغا امینی 20 سال سفر کیا، کبھی انڈیا، کبھی جناب وہ گئے مصر، کبھی کتنے ملکوں گئے ایک ایک نسخہ تلاش کرنے کے لیے، کبھی مکے جا کہ عامہ کی لائبریریوں سے جا کے نسخہ، اور کبھی چھپ چھپ کے ان کی کتابیں ساری ساری رات لائبریری میں بیٹھ کے لکھتے تھے، کتاب نہیں ملتی، یہ حالات تھے۔ انہوں نے اتنے بڑے موسوعے لکھ دی، صاحب علامہ مجلسی نے 110 جلدیں لکھوا دیں، یہ کو آسان، یہ صرف تھا توفیق کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ سامنے آیا کہ وسائل زیادہ ہونا معیار نہیں دین کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے طہارت نفس اور توفیق چاہیے اور لطف الہی چاہیے، وہ کوئی زمانہ ہو۔ شہید ثانی اور اول قید خانوں میں نہیں، ان کے بارے میں قید خانے میں شہید ہونے کے قریب ہیں، کتابیں لکھ دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی علماء کی آپ دیکھ لیں، قاضی نور اللہ شوستری یا تستری جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ وہاں دفن ہے آپ کے انڈیا میں، ٹھیک ہے، کہاں پہ دفن ہے؟ آگرہ میں۔ تو دیکھیں وہ انہوں نے جو کام کیا، تالیف کا کام، یعنی انہوں نے تشیع کو زندہ تالیف کے ذریعے کیا۔ اس دوران میں نہ کوئی وہ مجلسیں پڑھتے تھے مثلا، نہ وہ کوئی مثال کے طور پہ مدرسہ انہوں نے کھولا ہوا تھا، قاضی تھے اور ظاہر بھی نہیں، تو تالیف کے ذریعے آج تک زندہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب یہ موقع ہے، اس سے بہترین وقت، بہترین ظرف، بہترین، یعنی ساری حجتیں ہمارے اوپر تمام ہو گئی، ساری نعمتیں خدا نے ہمیں دے دی، ہم خود کریں، کوئی بندہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے میری مشغولیت ہے، مجھے یہ آڑے آ جاتا ہے، بھئی کوئی ٹائپ کون کرے، یہ کون کرے، فلاں، چھوڑیں، چلو ٹائپ نہیں ہوتی، آپ ہاتھ سے لکھ کے رکھ دیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بندہ مہیا، یا خود آپ ٹائپ کرنا لگ جائیں، شروع مشکل ہوتی ہے، ایسا ایسا روٹین بن جاتی۔ تو تالیف پہ ہم ضرور کام کریں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کے بعد ہمارا نامہ اعمال کھلا رہے اور نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں آتی رہے۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر اس بعض روایت میں ایک صفحہ جیسے نے لکھا، منیت المرید میں ظاہراً یہ روایت موجود ہے، ایک صفحہ جو کو نیکی کی بات کا لکھ کے چھوڑ گیا، جب تک وہ صفحہ باقی رہے گا، جب تک لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، اس بندے کی نیکیوں کا نامہ اعمال کھلا رہے گا۔